اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس صحیفہ سجادیہ میں آج صحیفہ سجادیہ کی تیسری دعا کا تذکرہ ہے، جس میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام حاملین عرش الہی اور اللہ کے تمام فرشتوں پر درود بھیجتے ہوئے یوں دعا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے حاملان عرش فرشتے جو تیری تسبیح میں سستی نہیں کرتے اور تیری پاکیزگی کے اعلان سے تھکتے نہیں اور تیری عبادت سے جدا نہیں ہوتے اور تیرے معاملے میں جدوجہد پر کوتاہی کو مقدم نہیں کرتے اور تیری بارگاہ کے شوق سے غافل نہیں ہوتے ہیں، اور اسرافیل جو صاحب سور ہیں، جو نگاہیں اٹھائے تیرے اذن اور حکم کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ سور کو پھونک کر انہیں چونکا دیں جو مر کر قبروں میں اسیر ہو گئے ہیں، اور میکائیل جو تیری بارگاہ میں صاحب مرتبہ اور اطاعت میں بلند منزل کے مالک ہیں، اور جبرائیل جو تیری وحی کے امین تیرے آسمانوں میں قابل اطاعت تیرے حضور کے مقیم تیرے نزدیک مقرب ہیں، اور وہ روحیں جو تیرے حجابوں میں رہنے والے فرشتوں سے بلند ہیں، اور وہ روحیں جو تیرے امر کا نتیجہ ہیں۔ اے اللہ، ان سب پر اور ان کے کمتر درجے کے فرشتوں پر بھی جو آسمانوں کے ساکن اور تیرے پیغاموں کے امانت دار ہیں، اور وہ ایسے باعمل ہیں کہ مسلسل عمل سے تھکتے نہیں ہیں اور مشقت سے عاجز نہیں ہوتے، انہیں ان کی خواہشات تیری تسبیح سے غافل نہیں کرتی ہیں اور غفلتیں تیری تعظیم سے الگ نہیں کرتی ہیں۔ ان کی نگاہیں ہمیشہ نیچی رہتی ہیں، وہ تیری طرف نظر کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتے ہیں اور اپنی جبینوں کو جھکائے ہوئے ہیں۔ انہیں تیرے انعام کی خواہش ایک مدت سے ہے، تیری نعمتوں کی یاد نے انہیں احساس کمزوری میں مبتلا کر دیا ہے، اور تیری عظمت اور جلالت کبریائی کے سامنے ان کا سر جھکا ہوا ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب جہنم کو اہل معصیت پر بھڑکتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مالک تو پاکیزہ ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، لہذا اے اللہ ان پر اور اپنے ملائکہ کے تمام روحانی افراد پر اور اپنے رسولوں تک غائبانہ پیغام پہنچانے والے اور اپنی وحی کے امانت داروں پر رحمت نازل فرما، اور فرشتوں کے تمام قبائل پر رحمت نازل فرما جن کو تو نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے اور اپنی تقدیس کی بنا پر کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا ہے، اور ان فرشتوں پر بھی اپنی رحمت نازل فرما جو آسمان کے طبقات پر ہوتے ہیں اور جن پر تیرے وعدے کے اتمام کا امر نازل ہو چکا ہے، اور بارش کے خزانہ داروں پر اور بادلوں کو ہنکانے والوں پر بھی، اور اس فرشتے پر بھی جس کی ڈانٹ سے بادلوں کی گرج سنی جاتی ہے، اور جب اس کی آواز کے ساتھ بادل چلتے ہیں تو گرنے والی بجلیوں کی چمک دکھائی دیتی ہے، اور برف کے ٹکڑوں اور بادلوں کے لانے والوں پر اور بارش کے قطروں کے ساتھ نازل ہونے والے فرشتوں پر، اور ہواؤں کے خزانے کی نگرانی کرنے والوں اور پہاڑوں پر موکل کیے جانے والوں پر، جن کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، اور جن کو پانی کے وزن سے باخبر کیا ہے، اور ان جگہوں کا پیمانہ بتایا گیا ہے جہاں سے موسلادھار بارش اور تلاطم خیز برسات کا پانی پہنچتا ہے، اور اپنے نمائندے فرشتوں پر جو زمین کی طرف ناپسندیدہ بلا کا پیغام ہوتے ہیں اور ناپسندیدہ فراخی معیشت کا، اور ان سفیروں پر جو محترم اور نیک کردار ہیں، اور ان محافظوں پر جو اعمال کے لکھنے والے اور محترم ہیں، اور ملک الموت اور ان کے ساتھیوں پر، اور منکر و نکیر و بشیر و نذیر پر، اور ان پر جن سے قبور کی سجاوٹ کا کام لیا جاتا ہے، اور بیت المعمور کا طواف کرنے والوں پر،
اور مالک و خازن و رضوان بہشت پر اور تمام جنت کے خادموں پر، اور وہ جو امر الہی کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے، اور جو جنت سے کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو کہ تم نے صبر کیا ہے اور انجام کار تمہارے بہترین گھر ہیں، اور ان جہنم کے نگہبانوں پر کہ جنہیں حکم دیا جائے گا کہ مجرموں کو پکڑ کر زنجیر میں جکڑ لو اور جہنم میں جھونک دو، تو فوراً وہ دوڑ پڑیں گے اور ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیں گے۔ اور ان فرشتوں پر بھی اپنی رحمت نازل فرما جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا اور ان کی منزلت سے ہم آشنا نہیں ہیں، اور نہیں معلوم کہ تو نے انہیں کیا ذمہ داری دی ہے۔ اور ہوا و زمین و پانی کے تمام رہنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما، اور جو مخلوق کی پیدائش پر مامور کیے گئے ہیں ان سب پر اس دن رحمت نازل کرنا جب ہر نفس اپنے ہنکانے والے اور گواہ کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اور اے اللہ ان پر وہ درود بھیج جو ان کی کرامتوں پر کرامت اور ان کی طہارتوں پر طہارت کا اضافہ کرتے۔ اے اللہ جب اپنے ملائکہ اور نمائندوں پر رحمت نازل کرنا تو ہمارے درود کو ان تک پہنچانا اور ان پر رحمت نازل فرمانا ان کلمات کے عوض جو تو نے ان کے بارے میں اچھے قول کے سلسلے میں ہم پر منکشف کیے ہیں کہ تو سخی بھی ہے اور کریم بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔